الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد، الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. حسین منی وأنا من الحسین، أحب الله من أحب حسینا وأبغض الله من أبغض حسینا. صلوات پڑھیں. حضرات گرامی مرتبت، حضور رسالت مآب کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے جن مقدس اور طیب طاہر کلمات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رسول اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. پروردگار اسے دوست رکھنا جو حسین کو دوست رکھے، اور اس کو دشمن رکھنا جو حسین سے دشمنی رکھے. عزیزان گرامی، امام حسین کی ذات و شخصیت نہ عالم اسلام میں محتاج تعارف ہے، نہ عالم انسانیت میں محتاج تعارف ہے. کائنات کی اکلوتی ذات ہے کہ جس کو ہر مذہب و مسلک بلا تفریق، مذہب و ملت، ہر ایک نے خراج عقیدت پیش کیا ہے، اور ہر ایک نے امام حسین کی شان اقدس تحریری شکل میں یا نظم کی شکل میں بیان کیا، اس لیے کہ یہ کردار مذہب و مسلک سے اوپر ہے. امام حسین کسی مسلک کے امام کا نام نہیں ہے، امام انسانیت کا نام ہے، رہبر انسانیت کا نام ہے. ہر وہ انسان جہاں پر انسانیت ہے وہاں حسینیت ضرور پائی جاتی ہے. اس لیے کہ امام حسین کا کارنامہ حق و باطل، اچھے اور برے، زمانہ بھول گیا تھا، لعنت اللہ کو رضی اللہ کہہ رہا تھا. قاتل شریف بن گئے تھے، لیکن میرے مولا نے تپتے ہوئے صحرا کا انتخاب کر دیا. صبح قیامت تک کے لیے حد فاصل کھینچ دیا کہ کربلا سے پہلے جمعہ بدھ کو ہو گیا، لیکن بعد کربلا جمعہ جمعرات کو نہیں ہوگا. یہ حوصلہ، یہ جرأت، یہ قوت و طاقت کربلا نے بخشی ہے. کربلا کل بھی زندہ تھی اور آج بھی زندہ ہے. بس حضرات گرامی مرتبت، کربلا میں صرف جوان نہیں تھے، کربلا میں بچے بھی تھے، کربلا میں خواتین بھی تھیں، اور ذوالجناح جو سواری ہے وہ بھی کربلا میں موجود ہے. یہ جلوس عزا اصل میں وہ مقدسات اور ان عظیم شخصیات کی یاد ہے کہ جنہوں نے بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اپنی جان کا نذرانہ امام کی خدمت میں پیش کیا. ابھی آپ علم کی زیارت کریں گے، ذوالجناح کی زیارت کریں گے. علم اس باوفا کی نشانی ہے کہ جس نے شبر ملعون کا امان نامہ یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ تجھ پر بھی لعنت ہو، تیری امان نامے پر بھی لعنت ہو. کیا میں اپنی خلقت کے مقصد کو بھول جاؤں جس کے لیے میں دنیا میں آیا؟ کیا میں اس کا ساتھ چھوڑ دوں؟
وہ بھائی وہ عظیم کائنات کا علمبردار ہے جس نے 72 کو کئی گھنٹوں تک کئی ہزار کی فوج سے جنگ کرائی، اس ذات کا نام عباس ہے۔ تمام ارباب مقاتل اور مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عباس ایک ذات کا نام نہیں ہے، لشکر کا نام ہے۔ عباس ایک فرد کا نام نہیں ہے، ایک فوج کا نام ہے۔ جو دشمنوں کی نیندیں حرام کرے اسے عباس کہتے ہیں، جس کے نام سے دشمن کانپنے لگے اسے عباس کہتے ہیں۔ اور عزیزو، شب عاشور پوری رات اس بات پر لشکر یزید فکر کر رہا ہے کہ کیسے مقابلہ کرنا ہے، کیسے جنگ کرنا ہے۔ عمر ابن سعد بار بار ابن زیاد سے کہتا ہے فوج اور بھیج، سپاہی اور بھیج، لشکر اور بھیج۔ وہ کہتا ہے 72 سے لڑنے کے لیے کتنی فوج کی ضرورت ہے؟ 72 ہی تو ہیں، بچے بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، جوان بھی ہیں، کتنوں کی ضرورت ہے؟ عمر سعد نے جواب میں کہا 72 کا مسئلہ نہیں ہے، ان 72 میں ایک عباس بھی ہے۔ خطرہ ہمیں عباس سے ہے، ڈر ہمیں عباس سے ہے، لیکن میرے عزیزو آپ محسوس کریے جو شجاعت میں بے مثل بے نظیر ہو، جس کی بہادری شہرۂ آفاق ہو۔ میرے مولا نے ایک عجیب نسخہ دیا کہ دیکھو شجاعت یہ نہیں ہے کہ اپنی طاقت کا استعمال اپنے اعتبار سے کرو، شجاعت یہ ہے کہ اپنی خواہش اور اپنی تمنا کو امام کے قدموں میں چھاپا کرو۔ اور میرے عزیزو اس کا اگر حقیقی مرقع کہیں ملتا ہے تو وہ کربلا کا میدان ہے۔ بس میں مسائل کی طرف نکل کے آ رہا ہوں کہ 32 برس کی تمنا کربلا، خلقت کربلا کے لیے، جناب ام البنین سے آپ اللہ بیٹا دے جو کربلا میں میرے حسین کا کام ہے۔ جناب عباس کو یہ تھا کہ میری ماں سے آپ اس لیے کہ میں کربلا میں مدد کروں۔ اور عزیزو آپ محسوس کریے گا عباس جیسا ہے۔ جب یہ قافلہ چلنے لگا تو ام البنین نے کہا عباس تیرے ساتھ فاطمہ کی کمائی جا رہی ہے، فاطمہ کی اولاد جا رہی ہے، عباس نصرت میں کمی نہ ہو، عباس زینب و کلثوم کا خیال رکھنا، عباس حسین کے بچوں کا خیال رکھنا۔ اور عزیزو جناب عباس کا طریقہ یہ ہے کبھی لشکر کے آگے ہوتے تھے، کبھی لشکر کے پیچھے ہوتے تھے۔ جناب عباسی کی وہ ذات و شخصیت ہے شہدائے کربلا میں جن کو فرار کر بھیجتے وقت جملہ مولا نے کہا تھا، اور جملہ بڑا حساس ہے، عباس آج سے وہ آنکھیں سوئیں گی جو تیرے قدموں سے جاگ رہی تھیں، اور جو تیرے وجود سے سکون سے سوتی تھیں وہ بہنوں کو اب سونا نصیب نہ ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ عزیزو آپ کی آنکھیں اشکبار ہیں، آپ ذرا سا محسوس کریے گا یہ جناب عباس ہے، کربلا کا میدان ہے۔ ایک ایک شہید جب آیا ہے تو جناب عباس جنوں کے سامنے جب شہید ہوئے تو بڑا احساس، بار بار آ کے کہتے ہیں آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیں، مجھے میدان میں جانا ہے۔ مولا کا وہ جواب جو آپ کو معلوم ہے، عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عزیزو ایک مرتبہ داہنے اور بائیں طرف دیکھ کر کہا مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا؟ نہ قاسم ہے، نہ محمد ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ صحاب میں سے کوئی ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ جناب عباس یہ گفتگو کر کے مولا حسین سے واپس ہو رہے تھے۔ کربلا میں ایک خیمہ مخصوص تھا، جہاں اور خیمے تھے وہاں ایک خیمہ مخصوص تھا جس میں صرف اور صرف مشکیزیں رکھے جاتے تھے۔ غازی اپنے خیمے کی طرف نہ آ کے مشکیزیں جس خیمے میں تھے اس خیمے کی طرف گئے، کیا دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو مشکیزوں کے دہانوں پر لیٹے ہوئے ہیں، آلاتش کی آوازیں بلند ہیں،
انہیں بچوں میں 4 برس کی سکینہ بھی تھی۔ سکینہ نے جیسے اپنے چچا کو دیکھا، ایک مرتبہ چچا کے دامن سے لپٹ گئی۔ چچا بہت پیاسی ہے آپ کی بھتیجی۔ جزاکم اللہ۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ کو آغوش میں لیا اور مولا حسین کی طرف بڑھے۔ آقا نے جب یہ دیکھا کہ عباس کی آغوش میں سکینہ ہے، چچا کی آغوش میں بھتیجی ہے، ایک مرتبہ اس سے پہلے کہ جناب عباس کچھ کہیں، کہا عباس سکینہ کو ساتھ لے کر آئے ہو اجازت دلوانے کے لیے، اور اپنی بیٹی سے کہا سکینہ آج چچا کو اجازت دلوا رہی ہو، چچا بہت یاد آئے گا۔ یہ میرے مولا نے کہا تھا اے بیٹی سکینہ چچا بہت یاد آئے گا۔ اور وہی عصر عاشور کے بعد جب سکینہ کو تماچے لگنے لگے، آواز دیتی تھی چچا عباس۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں میرے عزیزوں، یہ جناب عباس کی عظمت ہے، یہ جناب عباس کا کردار ہے۔ جب اجازت ملی ہے، پانی لینے کے لیے گئے ہیں، مشق سکینہ لے کر گئے ہیں۔ عزیزوں، ادھر بچوں کو جناب سکینہ نے تسلی دی، میرا چچا گیا ہے پانی لینے کے لیے۔ ادھر جناب عباس فرات کی طرف بڑھے، ادھر 4000 تیر انداز جو فرات پر معین ہے کہ ایک قطرے آقا حسین کے خیمے کی طرف نہ جائے، تیروں کی بارش شروع ہوئی۔ جناب عباس نے مشق سکینہ بھرا، اور اس کے بعد جب خیمے کی طرف چلنے لگے تو ایک مرتبہ داہنا شانہ قلم ہوا، بائیں شانہ قلم ہوا، مشق کو دانتوں سے پکڑا، لیکن جب تیر مشق سکینہ میں لگا اور پانی بہنے لگا، عباس نے یہ کہہ کے گھوڑے کا رخ دوبارہ فرات کی طرف کیا۔ اب عباس خیمے میں جا کے کیا کرے گا؟ بچے پیاسے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ عزیزو، جب شان قلم ہو گئے، دیکھیے ایک بات بالکل سامنے کی ہے، اگر آنکھ میں کوئی معمولی سی شے آ جائے تو فوراً ہاتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ہائے عباس، ایک آنکھ میں تیر لگا، ہاتھ سلامت نہ تھے جو تیروں کو نکالے۔ ایک مرتبہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے سر کو جھکایا، چاہا کہ زانوؤں میں دبا کے تیر کو نکال لے، جیسے ہی سر جھکا ایک ملعون نے سر مبارک پر ایسا گرز مارا کہ علی کا شیر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا۔ جزاکم اللہ۔ ادھر مولا نے مرثیہ پڑھا، الان انکسرا ظہری۔ جزاکم اللہ۔ اے عباس، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا جب میرا آقا تنہا بچا، اب کوئی نہ تھا، شیر خار کی لہر بنا چکے۔ ایک مرتبہ خیمے میں آئے، بیویوں کو سلام کیا، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیہ، یا سکینہ، علیکن منی السلام۔ اے بیویوں، حسین کا سلام آخر سید سجاد کے حوالے اسرار امامت کیا۔ اور جب خیمے سے میرا مولا نکلنے لگا تو کیفیت یہ تھی کہ ایک مرتبہ جب کیفیت یہ تھی نکلنے لگے خیمے سے تو جناب فضا سے کہا، اے اماں فضا، میری وصیت کو یاد رکھنا، میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ جزاکم اللہ۔ ہاں میرے عزیزو، ایک مرتبہ جب میرا مولا نکلا تو کیا دیکھا کہ نہ عباس نظر آتے ہیں، نہ علی اکبر نظر آتے ہیں۔ بہن نے نکل کے جملہ کہا، اے بھیا، اگر
پاس علی اکبر نہیں ہے تو آج بہن اپنے بھائی کو سوار کرائے۔ جزاکم اللہ حافظو، بہن اپنے بھائی کو سوار کرائے گی۔ ایک مرتبہ میرا مولا ذوالجناح پہ سوار ہوا۔ جب ذوالجناح پہ سوار ہوئے تو ذوالجناح سے کہا آخری بار حسین تجھ پر سوار ہے، مجھے مقتل تک پہنچا دے۔ حافظو، ذوالجناح آگے نہ بڑھا، ایک مرتبہ اشارہ پیروں کی طرف کیا۔ میرے آقا نے کیا دیکھا؟ جو بچی سینے پہ سونے کی عادی تھی وہ ذوالجناح سے لپٹی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ کو خدا حافظ کہا، میرا مولا مقتل میں آیا۔ میر انیس کہتے ہیں جب آقا نرغہ آدھا میں گرے تو کیفیت یہ تھی، چلتے تھے چار سبت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا۔ ذوالجناح موجود ہے، گر کر کبھی اٹھے، کبھی رکھا زمین پہ سر، کروٹ کبھی تڑپ کر ادھر لی کبھی ادھر، حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر، گر کر اٹھے تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے، کچھ اور تیر گڑ گئے جموں کے پھل گرے۔ آزادارو، جب ذوالجناح خیام میں آیا دوڑ کر سکینہ ذوالجناح سے لپٹ گئی، اے ذوالجناح بس اتنا بتا دے، جب میرے بابا کے گلے پر کند خنجر چل رہا تھا کیا میرے بابا کو پانی ملا یا میرا بابا پیاسا دنیا سے؟